السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں سننے والی اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے
کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اچھے اعمال کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے اور آخری وقت کو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سچی حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا نہیں اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک رہیں گے۔ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اس وقت کے جو حالات ہے، ہم سب کے دل کی یہ تمنا ہے، ہم سب کے دل کی یہ چاہت ہے، دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی میں جتنا ہم جی رہے ہیں اللہ ہمیں سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ ہم سب کی چاہت ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، اور ہم اپنی زبان میں کہتے بھی ہیں کہ آوا والا دیوسو جوا والا دیوسو تی سارا ہوا جوئیے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن اس وقت مختصر سے وقت میں مجھے صرف ایک حدیث پاک سنانی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔
حدیث شریف میں لکھا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینۃ المنورہ جانا آسان فرمائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، تندرستی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، کسی بندی کے ساتھ بھلائی کا محبت کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس بندے کو یا اس بندی کو تھوڑی سی تکلیفیں دے کر، یا تو بیماری کی شکل میں، یا تو تنگی کی شکل میں، یعنی رزق کی تنگی کی شکل میں تھوڑی سی تکلیفیں دے کر اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بیماریاں کبھی کبھی تو معافی کے لیے آتی ہیں اور کبھی کبھی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو ہم سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہمیں کوئی چاہنے والا تھا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی سچا پیار کرنے والا تھا، تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی یہ رسول بیمار مدینۃ المنورہ میں، صحابی کو سخت تکلیف، اور حدیث شریف میں ایسی تکلیف لکھی ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا بدن بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، پورا بدن بیماری کی وجہ سے لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی کا حال معلوم کیا، اور ماں بہنیں اور میرے بھائیوں سے بھی میں کہوں گا، جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی ہمارے تعلقات والے بیمار ہو جائے، تو ضرور خیر خیریت کو معلوم کر لینا چاہیے، ضرور ان کا حال معلوم کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرتا ہے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یا کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، مرد ہے تو مرد کا حال معلوم کرے، عورت ہے تو عورت کا حال معلوم کرے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جو کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان سے فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ تو حدیثوں میں موجود ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا حال ضرور معلوم کر لیا کرے۔ بعض دفعہ ہمارے اچھے بول سے کسی سامنے والے کو راحت پہنچ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ثواب کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، چاہے اچھا بول کے دل کو خوش کر دے، چاہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے، بھلائی کا معاملہ کر کے اس کے دل کو خوش کر دیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دل خوش کرنے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور اس تعریف کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے، یا دل خوش کرنے والی بندی کو ملتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، ہر ایک کو ایک
ایک دن آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے. دنیا میں چاہے کتنا بھی رہو، ارے آنے کی ترتیب تو فکس ہے کہ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے. اللہ پاک جس کو جب چاہے جب بلا لیتے ہیں. اور موت زندگی کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے. اللہ نے موت زندگی بندوں کے اختیار میں نہیں رکھی ہے. موت زندگی کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے. حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب انسان قبر کے حوالے ہو جائے گا، سب سے پہلی منزل تو قبر کی منزل ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے. اللہ ہم سب کے لیے دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت کا سفر بھی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. حدیث شریف میں لکھا ہے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. لیکن وہ مومن بندہ یا وہ مومن بندی جو قبر میں چلے گئے، جب اللہ پاک نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اب قبر تو قبر ہی ہے. چونکہ ہم نے حدیثوں میں بہت سی مرتبہ سنا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو قبر میں راحتیں ہوتی ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو قبر میں راحتیں ہوتی ہیں. جب کوئی آدمی قبر میں جائے گا، اب وہ قبر میں اکیلا ہوگا، لیکن اسے اپنی قبر میں ایک خوبصورت انسان نظر آئے گا جس کے بدن میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی، جس کے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی. اب وہ قبر میں سونے والا پوچھے گا، ارے تو خوبصورت انسان ہے کون؟ ارے تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تیرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہے گا کہ میں وہی ہوں جس وقت تو نے فلانے بندے کا یا فلانی بندی کا دل خوش کیا تھا، اس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. آج میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے قبر میں اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دوں گا. تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا ہے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے اچھے سے بول پر کسی کا دل خوش ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں چمکا لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں خوش کر دیتے ہیں. اور اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طواف سے فارغ ہو کر فرمایا، جب طواف سے فارغ ہو گئے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری شان بڑی عظمت والی ہے، تو بڑی عظمتوں والا، تو بڑی اکرام والا، بڑی رفعتوں والا ہے. تیرا طواف تو انبیاء کرام نے کیا، تیرا طواف تو فرشتوں نے کیا اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور علماء جانتے ہیں، ارے بیت اللہ کا طواف کسی ایک فرشتے نے ایک مرتبہ کر لیا، اس کو دوسری مرتبہ قیامت تک موقع ملتا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہوتا ہے. بہت سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ایک حج کرتے ہیں، 2 حج کرتے ہیں، 3 حج کرتے ہیں، بار بار طواف کا موقع ملتا ہے، لیکن فرشتے نے ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر لیا، پھر قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ چانس ملتا نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے کعبۃ اللہ سے فرمایا کہ کعبہ تیرا اکرام بہت ضروری ہے، تیرا احترام بہت ضروری ہے، لیکن اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں، حالانکہ ایسی گلیظ حرکت کوئی نہیں کر سکتا، کعبہ کو کون توڑ سکتا ہے؟ ارے ہمارے دل میں تو مسجد کا اکرام ہوتا ہے، تو بیت اللہ کو کون گرائے گا؟ بیت اللہ کو کون توڑ سکتا ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور میں محمد اپنے ہاتھوں سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ بناؤں، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل پر رائے کے دانے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے ہماری ذات سے کسی کو راحت پہنچنی چاہیے. ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے. ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، بیماری کے دن ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس وقت اللہ کو ضرور پکارنا چاہیے. اللہ پاک دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. تو جب بھی بیماری آ جائے، جب بھی تکلیف آ جائے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ بیمار صحابی
نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں تو اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے راحت دے دینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے دنیا کی آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام راستوں کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے نفرتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، ارے لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ہر کسی کو جانا ہے۔ ہم مرنے والوں کو بیچارہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلانا بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ارے وہ تو فلانا بیچارہ نہیں رہا، بیچارے تو ہم ہیں کہ ہم پر وہ گزرنے والی ہیں، ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے، اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کی موت کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میری موت کی اطلاع بھی کسی کو دی جائے گی۔ اور دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے بزنس میں شامل تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ چلنے پھرنے میں شامل تھا، لیکن آج وہ دن آیا ہے تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، صحابی کتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارے نبی کا چہرہ بدل گیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے؟ بولو نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی سردی برداشت نہیں ہوتی، اور کوئی بیماری آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب تمہیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں تو ہمیں آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا میں بتلانا چاہتا ہوں اور اس دعا کے بعد بات ختم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور یہ اتنی پاورفل اور ایسی زبردست دعا ہے، اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اگر کوئی کاروبار کی تنگی میں پھنسا ہوا ہے، اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکا ہے، اسباب کوئی پیدا نہیں ہوتے، اللہ قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، ہم سب اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، اور ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ابھی میں جو دعا بتلانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کا یقین نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کے لیے ہتھیار، ہتھیار کا مطلب پاورفل چیز، طاقتور چیز، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو جب تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار کو، میری بندیو تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ تو دعاؤں میں اللہ نے طاقت بڑی زبردست رکھی ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں اللہ سے مانگنے کی۔ ہم دنیا والوں کے سامنے تو سوال ضرور کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا اللہ جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اس سے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک الجھنوں سے نجات نصیب فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا۔ آج ہمارے دل میں خوف سوار ہے، واپس ہم نے کورونا کا چرچا سنا تو ڈرنے لگے، حالانکہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موت اور زندگی کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے۔ پوری دنیا بچانے کی کوشش کریں اور اللہ پاک نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پوری دنیا مارنے کی کوشش کرے اور اللہ نے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں ڈرو مت، یہ قرآن کریم میں تمہیں بتلایا جا رہا ہے اور مجھے بتلایا جا رہا ہے، ڈرو مت۔ حکومت تو اصل میری ہے، جب حکومت میری ہے تو میں کیوں کسی کو موت اور زندگی کا اختیار دوں گا؟ موت بھی میں نے پیدا کی ہے، زندگی بھی میں نے پیدا کی ہے۔ تمہیں زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے کون اچھے عمل کر کے دنیا سے آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، باقی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ، کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے۔ اور کوئی بندی استغفار کہہ دے استغفر اللہ، اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندی میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہمیں ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہم پل پل میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو میں وہ دعا بتلانے والا تھا، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی کو دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم نے بہت سی مرتبہ سنی بھی ہے اور بہت سے احباب کو یاد بھی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کا ترجمہ ذرا سن لیجئے، دعا کا مطلب سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنا دے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگیز نہیں۔ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا لے دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ نہیں سکتی۔ ہمارے نبی نے چونکہ پہلے دنیا کی بھلائی اس لیے مانگی ہے کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے پھر آخرت تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا لے۔ جب اللہ نے دنیا کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا اب دنیا کی طاقت مل کر اس کی دنیا کو نقصان پہنچنا چاہے، ارے اس پر بڑے سے بڑا جادو کرنا چاہے، بڑے سے بڑے جنات کو، حالانکہ یہ جادو جنات کوئی اصلیت نہیں رکھتے ہیں، ہمیں تو یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی یہاں ہے۔ جادو ہوتا ہے، جنات پریشان کرتے ہیں، لیکن جادو اور جناتوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب آگے ہمارے نبی نے کیا سکھلایا؟ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں ہم ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے بلکہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ تو اب ہمارے نبی نے دعا سکھلائی، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے۔ آج بہت سے احباب ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ہیں، بہت سی اللہ کی بندیاں ہیں، آج ہم نے کئی جنازوں کو دیکھا، کئیوں کے انتقال کی خبر سنی، اس کے باوجود دل میں وہ دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جو سالہا سال تک جب تک موت نہ آ جائے تب تک وہ دل میں سے دشمنی نکلتی نہیں ہے۔ ہم کسی کے بارے میں غلط بولنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ غلط بولتے رہیں، کسی کے بارے میں غلط سننے کے عادی بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ غلط سنتے رہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ غلط دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے، بہت سی اللہ کی بندیاں کہتے بھی ہیں، ارے بہت سے اللہ کی بندیاں کہتی بھی ہیں، ارے ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود نماز کو دل چاہتا نہیں ہے، حرام سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود حرام سے بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو استعداد کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں سے بچائے گا اور نیک اعمال کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے گا۔ آگے فرمایا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے نبی نے کتنی پیاری دعا مانگی اور صحابی کو سکھلائی، اپنی زندگی میں مانگی اور صحابی کو سکھلائی۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہو، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہو، ایسی بیماری کے تعویذ والے باپو جواب دے چکے ہو، وہ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ ضرور عافیت کا معاملہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر ایک کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم، بہت سے لوگ کہتے مان تو لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب جو بھی بولتے تھے، زبان تو میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو ہم ہمارے نبی کو نہیں آزما سکتے، ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے۔ ہمارے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے، لیکن اگر ہم ٹرائی کرنے کے لیے، یقین نہیں ہے، ٹرائی لاؤ مولسا بے کیدو تو ٹرائی کریں જોઈએ તો ખરી આપણો ફલાણો મસલો છે, આ દુઆ પડીને ચેક કરું, ફલાણો મસલો હલ થાય છે કે નથી થતો, ફલાણી તકલીફ દૂર થાય છે કે નથી થતી। તો मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि हमारी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी।
پڑھنا تو چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارے نبی کی بات سچی ہے، لیکن ہماری ٹرائی اور ہمارا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اب پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی دوا اتنی کھاتے جتنی ہمارے جسم میں بیماری ہوتی ہے، تو ہم جتنی اللہ سے دنیا بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، آخرت جتنی بہتر بنانا چاہتے ہیں، اتنا اس کو پڑھنا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، جتنا اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لیکن آخری ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں۔ اس لیے آج سے بیٹھنے والے تمام بھائیوں سے بھی اور تمام میری محترمہ مائیں اور بہنوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ نمازوں کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ پاک الجھنوں کو ختم فرمائے گا۔ 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹہ مانگا ہے، 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا 22.5 گھنٹے تم میری عبادت کرو، 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو۔ اس کے باوجود اس رحیم رب نے، اس کریم رب نے کتنا ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، کتنا رحم کا معاملہ فرمایا۔ فرمایا نہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، صرف 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ میرے لیے فارغ کر لو، باقی سارے 22 گھنٹے میں آپ سو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، حلال کمائی بھی کرو، سب چیز کی اجازت دے دی، لیکن صرف 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ تو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے، پھر اس کو سب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کے اس مجمع میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر مرد یہ 2 کام کریں گے، عورتیں یہ 2 کام کرے گی، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اچھا انسان سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرے بندے، یا کوئی اللہ کی بندی کرے گی تو اللہ فرمائیں گے میری بندی تم سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کہو، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بس یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں۔ ہم اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جب ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں تو سمجھ لو لوگوں کے بھی پسندیدہ ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا